الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى طاعته أجمعين أما بعد. نماز سے قبل ہم نے اس ترجمہ الباب کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آخری باب میں علم کے بڑے خزانے ہیں. پوری رات بھی اگر بیان کرتے رہے تو رات کا دامن سمٹ جائے گا اور بات ختم نہیں ہوگی. لیکن آج اختصار محفوظ ہے. ہم اس حدیث پر آتے ہیں جو آخری صحیح بخاری کی حدیث ہے جس پر صحیح بخاری کا اختتام ہوا. اس حدیث کے راوی امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. اے اللہ اس بندے سے محبت کر ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے بھی محبت، اور ان دونوں کو قیامت کے لیے اپنے مومن بندوں کا محبوب ہے. یہ فرمان نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جس شخص کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے اور کوئی عداوت نہیں اور دل میں کوئی غبار نہیں اس صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بے حد سچا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى. اور یہ ہم عادل حدیث کا تمیز ہے. ہم عادل حدیث ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت ہے. باقی جو فضائل ہیں ان لوگوں کے دلوں میں ابو ہریرہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ شبہ ہے، کچھ غبار ہے. کوئی کہتا ہے ابو ہریرہ غیر وقیف ہے اور کوئی ابو ہریرہ کو اس لحاظ سے تنقید کرتا ہے. اتنی احادیث ان کو کہتے ہیں یاد ہوگی، لیکن ہم بحمدللہ ابو ہریرہ سے سچی محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق اور الحدیث ہے. اللہ تعالی محبت سے محبت ہونا. آمین. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو جملے وہ دو جملے کیا ہیں؟ غور کیجیے. حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں. وہ دو جملے رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، رحمان کو بڑے پیارے کرتے ہیں. اور خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں زبان بہت ہی ہلکے. اور ثقیلتان فی المیزان، اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور ان دو جملوں کو اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان میں تولا جائے گا، یہ بڑے بھاری ہوگا، بڑے بوجھل ہوگی. تو ان دو جملوں کی تین خوبی ہے، تین صفات ہیں. ایک، یہ رحمان کو محبوب ہے. ان دو کلموں سے، ان دو جملوں سے رحمان کو بڑی محبت ہے. تو پھر ہم ان جملوں سے محبت کریں یا نہ کریں؟ بالکل کریں. اگر محبت کریں گے تو رحمان ہم سے بھی محبت کرے گا. بے شک. میرے یہ بندے ان دو جملوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے ذریعے میرا ذکر کرتے ہیں. وہ دو بندے مجھے محبوب ہیں، تو کیوں نہ میں ان بندوں سے محبت کروں؟ تو ان دو جملوں کی محبت سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. یہ بہت بڑے شرف کی بات، بہت بڑے شرف کی بات. ان اللہ احب عبدا نادى جبریل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور اپنی محبت کی خبر دیتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت کرو.
احبہ تم اس سے محبت کرو، جبریل سے محبت کرو. تو پھر جبریل ینادی فی السماوات، آسمانوں میں پکارتے ہیں، سارے فرشتوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اللہ یحب فلانا فاحبہ، یہ فلان بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو گئی، تم بھی سب سے محبت کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کے تعلق سے ساتوں آسمانوں میں پھیل جاتی ہے. سبحان اللہ. جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمانوں کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں بھیج دیا اور کہاں پہنچا دیا. اس ساتوں آسمانوں کے فرشتوں سے محبت کرتے. یہ دو جملے بڑے عظیم جملے ہیں کہ رحمان کو پیارے ہیں، رحمان کو محبوب ہے. اگر تم ان جملوں سے محبت کرو گے، ان کو یاد کرو گے، ان کو پڑھتے رہو گے، ذکر کرتے رہو گے، اور جو ان جملوں کا معنی ہے، جو ان جملوں کے اندر توحید کا نور ہے، اسے اپنا کر کے ڈٹ جاؤ گے، قائم ہو جاؤ گے اس پر. اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے تمہیں اپنا محبت بنا دے. اللہ کی محبت یہ ہے حبیب ادانے کا اور خفیف ادانے کا لسان. یہ دونوں جملے زبان پر بہت ہلکے، پڑھنے میں آسان، جن کے حروف ہیں ان جملوں کے، ان حروف کی ادائیگی آسمان کو بڑی سہل ہے. اس میں دو اشارے ہیں. ایک اشارہ ہے کہ جب بھی ایک آسان جملے پڑھنے میں کیا اشکال، آسانی سے پڑھتے رہو. سب سے آسان کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرو. اور یہ دو جملے بھی بہت آسان، کثرت سے ذکر کرو. ان کو آسان قرار دے کر اللہ کے لیے دعوت دے. یہ آسان جملے تمہاری زبانوں پہ جاری رہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. ایک ہی مجلس میں 100 بار پڑھو. رحمان کی محبوب بن جاؤ گے، عمل بھی آسان. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ثقیل اذان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بہت بھاری. جب قیامت کا قائم ہوگی اور تمہارے اس عمل کو، تم نے ان جملوں کو پڑھا ہو، ذکر کیا ہو، تو اس سارے عمل کو میزان پہ ڈالا جائے گا. یہ دو جملے تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بہت بھاری کرتے ہیں، بڑا بوجھ کرتے ہیں. اور یہ بڑا بھاری ہو گیا تو بندہ یقیناً کامیاب، یقیناً کامیاب. اور یہ دو جملے آسان ہیں، ان کو آسان بتا کر دوسرا اشارہ یہ کیا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں یاد کرو. بچوں کی زبان بڑی ہلکی ہوتی ہے، بھاری الفاظ ادا کرنا مشکل ہوتے ہیں. چونکہ یہ دو جملے آسان حروف پر مشتمل ہیں، بچوں کو پڑھاؤ گے، 2 سال کے بچہ 3 سال کے بچہ آسانی سے پڑھ جائے گا، آسانی سے یاد کر جائے گا، وہ بھی پڑھے گا. اس کے لیے بھی اجر ہے اور تمہارے لیے بھی اجر ہے. یہ دونوں جملے بڑے باعث برکت ہیں، باعث اجر ہے. وہ دو جملے کیا ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ، نمبر 2 سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس میں سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ، تنزیہ کا کلمہ. تنزیہ کا معنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. یہ تنزیہ ہمارا اس کی تنزیہ پر ایمان، اس تنزیہ پر ایمان ہے ہمارا. لیکن تنظیم بنا تعظیم، بغیر تعظیم، تنظیم ہے بغیر تعظیم. یہ دو فرقے تھے، معتزلہ اور جہمیہ.
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تنزیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور تنزیہ ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ کو ساری صفات سے معطل کرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو صفت مانو گے اس کو تشبیہ لا دو، صرف اللہ کی ذات حق ہے، باقی ساری صفات کا انکار ہے، ناموں کا انکار ہے، ناموں کے مظہور کا انکار ہے۔ اس کو تنزیہ کہتے ہیں، ایسی تنزیہ جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعریف کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنزیہ ہے، مغالبہ کے ہر نقص کہ تنزیہ ہو بلا تعریف، اس بات کو بلا تشریح اور تنزیہ ہو بلا تعریف۔ ان میں طالبات بھی ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کے عرفان میں مشکل ہو۔ یہ نہیں سکتے اس میں شریف اور وہ سمیع البصیر، یہ قرآن کی ہے، دونوں جملے باہم مربوط ہیں۔ نہیں سکتے اس میں شریف کا تعلق اور وہ سمیع البصیر سے ہے، اور وہ سمیع البصیر کا تعلق نہیں سکتے اس میں شریف سے۔ نہیں سکتے اس میں شریف کا معنی اللہ تعالیٰ عزت کے اسماء و صفات کو ماننا، قبول کرنا اور تنزیہ کرنی ہے کسی۔ اگر تنزیہ ایسی جس میں تعدیل نہ ہو، تعدیل کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ سمیع البصیر، وہ سمیع البصیر میں اس بات ایسا جس میں تشبیہ نہ ہو۔ تشبیہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نہیں سکتے اس لیے شریف، تو وہ سمیع البصیر کی بنیاد نہیں سکتے اس لیے شریف میں، اور نہیں سکتے اس لیے شریف کی بنیاد وہ سمیع البصیر، جس میں ایک ملخص عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ بلا تعدیل و اثبات بلا تشبیہ۔ یہ میں نے اپنی طالبات بچیوں کو یہ بات بتائی کہ اسماء و صفات کے تعلق سے یہ مرکزی عقیدہ میں سے مرکزی عقیدہ میں سے یقیناً اتنے بھی اللہ کے نام ہے، اتنی بھی صفات ہیں، ان کا ادراک بڑی آسانی سے آپ کو حاصل رہے گی، اور فہم جو ہے وہ انتہائی روشن ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سبحان اللہ کرنے تنزیہ اللہ بات ہے، ہر عیب سے بڑھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب سے بڑا عیب کون سے جو لوگ منسوخ کرتے ہیں وہ ہے اللہ کے شریک کو فرق کرنا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کے شریک کو فرق کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شریک کو فرق کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس کو شریک کو فرق کر رہے ہو اسے رب العالمین کے برابر ادا ہے۔ شراکت برابری کی بنیاد پر کسی نے پتھر کو معبود بنایا، مانا یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے درخت کو، مانا یہ درخت اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے مردوں کو، کسی نے زندوں کو، مانا یہ مردے زندے اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑا نقص کیا ہو سکتا ہے؟ جناب الوہیت کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کے اسماء و صفات، سبحان اللہ کرنے تنزیہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بڑا، اور سب سے بڑا عیب اس کی جلال میں اس کا شریک کو مر رہا ہے۔ اس عقیدے کو بڑی قوت سے سمجھو اپنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، پوری قوت سے ہر شریک کا انکار۔ یہ عقیدہ یہ بناؤ، جتنے شریک بنائے گئے، جتنے شریکوں کو پوجا گیا، نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک اور قیامت تک، میں ان سب کا سختی سے انکار کرتا ہوں۔ جتنی شدت سے انکار کرو گے، یقین کرو اتنی شدت سے آپ کے اس انکار کو قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے میزان میں جان اور حمدہی کو تولا جائے گا، وہاں سبحان اللہ کو تولا جائے گا، اور حمدہی کرنا اس بات اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، ہر جسم کے حمد کا مسئلہ ہے، کیوں اس کے سارے نام بڑے باکمال ہیں۔ وہ کمال کا معبود ہے، کمال کا سبیح ہے، کمال کا بصیر ہے، کمال
بات ایسا اس بات تشبیہ سے ڈالی اس بات کو اسباب سے بات اس بات کو الوہیہ ہے اس بات کو عبودیہ ہے اس کو بولا جائے سبحان اللہ کو بھی بولا جائے جو کہ کلمہ تنزیہ ہے تو جس شدت کے ساتھ شرک کا انکار کرو گے اتنا ہی فضل قیامت کے دن اللہ کے میدان میں بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کے میدان میں جہاں اور حمد ہی کو بولا جائے گا وہاں سبحان اللہ کو بھی بولا جائے گا یہ دو گھٹنے جب ڈالے جائیں گے اللہ کے میدان پہ تو اللہ کے میدان کو بڑا موٹا کر دیں آپ پہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا نیکیاں بھاری ہو جائے گی اور گناہ کے مقابلے ہلکے پڑ جائیں کیوں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یذکر مع اسم اللہ شیء اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں بڑا احسان ہے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کلمے کو توڑا جائے اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں اس کلمے کو بڑا کرتا ہے میزان کے بھاری ہونے بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تمام سبحان اللہ اکیلا سبحان اللہ آدھا میزان اور الحمدللہ اس میزان کو بھر دے سبحان اللہ کہو گے آدھا میزان بھر دے اور الحمدللہ کہو گے الحمدللہ کہو گے پورا میزان بھر دے جب پورا میزان بھر کے دیوی کا بڑھنا اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اب اس کلمے کو سمجھ کر قبول کرو ایک سچے فہم کے ساتھ سبحان اللہ کے اللہ پاک کوئی اس میں شریک نہیں کوئی اس میں عیب نہیں کوئی اس میں نفس نہیں نہ اس کو فنا ہوگا نہ اس کو موت آئے گی نہ وہ سوتا ہے نہ وہ بیمار ہوتا ہے اس کی حیات اور قیومیت کمال کی پوری دنیا کو سنبھالے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں وہ اپنی ذات کو قائم کے ساتھ ہی ہے اور پوری دنیا کو قائم رکھا ہو ساتوں آسمان صدور کے بغیر کھڑے کس طرح رکھا اس کی قدرت اس سب کا ایمان یہ سبحان اللہ بحمدہ اکیلا سبحان اللہ آدھا نظام اکیلا الحمد للہ پورا نظام جب اس ایک نیکی سے پورا میدان بھر گیا اس کے مقابلے میں گناہوں کے بڑھنے کا کیا اس کے اندر یقیناً کی دو کرنے بندے کی کامیابی کی ضمانت اس کے میزان کو بھر دینے کی ضمانت لیکن اس کو قبول کرو فہم کے ساتھ سبحان اللہ کا نام ہے اللہ ہر عین سے ہر شریف سے کوئی شریف لوگوں نے تباہی لائی سارے جھوٹے معبودان باطل وہ کراچی کی سرکار مسلمانوں کی سرکار اجمیر کی ہو لاہور کی کسی بھی مقام کی ہو سب معبودان باطل یہ ہمارا پوری قوت سے یقین ہے سبحان اللہ ہر شریک سے یہ جگہ ہے جو نے بنا رکھی ہے جھوٹی ہے عقیدے میں کڑوڑ ہے توحید میں درار ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں اور کامیاب ہو جو سبحان اللہ کو سمجھے اس کا حق ادا کیا اور ہم ہی کے لیے ہر تعریف اللہ ہے ہر تعریف کا مستحق کون اللہ قرآن کا آغاز کیسے ہو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی عطا کیوں اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق کیوں سب سے بڑا عالم اس کو سمجھ کر اس پر ڈٹ جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اپنی صفات میں کامل اور عمل اور اکیلا یکتا اور تنہا اس
صفت میں کوئی شریک نہیں، کسی نام میں کوئی شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں اور وہ سارے اس کو صفات میں اکیلا ہے تو پھر ساری حمد اسی کی۔ اگر کسی کو شریک کرو گے تو حمد کو تقسیم کرنا پڑے۔ اگر کہو اللہ بھی عالم الغیب اور فلان نبی اور ولی بھی عالم الغیب تو آپ نے اللہ کی صفت کو تقسیم کر دیا۔ کچھ غیب اللہ کو دے دیں، کچھ غیب نبی رکھ دی۔ اب حمد بھی بانٹنی پڑے گی، تقسیم کرنی پڑے گی۔ جتنا غیب کسی نبی کو ولی کو ہے اتنی حمد کا مستحق کو نبی کو ملے۔ کیا ہوگا؟ الحمدللہ کہیں گا۔ الحمدللہ تو بتا رہے ہر قسم کی تعریف اللہ کی نہیں اور آپ کے تعریف کو تقسیم کر دی۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ بھی غوث ہے، فلاں بھی غوث ہے۔ یہ تعریف اس کی صنعت اور اس کی صفت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس تقسیم کے مطابق اس کی حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا۔ عقیدہ مختلف ہو جائے گا، عقیدے کا جنازہ نکلے گا۔ جبکہ حق کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف اللہ کی نہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے ناموں میں، ساری صفات میں اور سارے کاموں میں اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور حی ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ قیوم ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ رحمان ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ رحیم ہونے میں اکیلا، کوئی شریک نہیں۔ معبود ہونے میں اکیلا، کوئی شریک نہیں۔ اس طرح سارے ناموں میں اور ساری صفات میں یہ عقیدہ بنا تاکہ آپ کا رب حمد ہی کہنا اللہ کو بولے۔ یہ بات الحدیث کا ورنہ دنیا اس حمد کے بعد میں بڑا خلفشار قائم کرتی، بڑی دراڑیں پیدا کرتی۔ ان کا عقیدہ عقیدے سے عقیدے کے میدان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کو اختتام کیا۔ یہ بڑی غریب و شان ہے، اس عقیدے کی کنجی ہے۔ عقیدے کی کنجی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں تنزیہ اور اس بات کے عقیدے کو سمجھ۔ تنزیہ ایسی ہو جو تعطیل سے خالی ہو، اس بات ایسا ہو جو تشبیہ سے خالی ہو۔ وہ پاک ذات ہر عیب سے پاک اور وہ ذات ہر تعریف کی مستحق۔ ہر تعریف کی مستحق اس لیے ہے کہ اپنے سارے کاموں اور ناموں اور صفات کو اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ بنا لو گے تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے نظام میں اتنا بھاری ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں رہے گی۔ گناہ ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ بڑا بھاری ہوگا بندے کی کامیابی کو منتقل نہیں۔ یہ تھوڑا سا تعارف کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بڑا عظیم کرنے، لیکن نبی السلام کی حدیث ہے جو بندہ صبح کو 100 دفعہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہے حبت عنہ خطایا ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو چھاڑ دے گا، معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سمندر کا پانی ایک طرف ہے، خشکی ایک طرف، پانی زیادہ ہے، خشکی کم۔ تمہارے گناہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ؟ صرف 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کو، لیکن یہ رٹنے کی حد تک نہیں، فہم کے ساتھ، مکمل سمجھ کے ساتھ یہ کلمات کو ہوگے اور ان کلمات کے مطابق تمہارا عقیدہ ہوگا تو اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو چھاڑ دے گا، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور دنیا میں پانی زیادہ ہے اور خشکی کم، کتنا احسان ہے ہوگی۔ اور اگر اپنی اس حدیث کو یاد کریں، اپنی کلمات کو یاد کریں اور یاد رکھیں کہ ان کا فہم ہے، اسے حاصل کر دیں، قائم ہو جائے۔ یہ ایک ہی عمل ہماری اخروی کامیابی کو متعلق سبب قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری حدیث جس میں بخاری میں
ختم کیے، تو ان کلمات کو اچھی طرح یاد کرنی ہے، کثرت سے پڑھا کرنی، انشاءاللہ ایک فہم کے ساتھ پڑھنی، ایک سمجھ کے ساتھ پڑھنی، اور آپ کا عقیدہ اس فہم کے مطابق ہو اور اس کی تعلیم کو بھی آتی ہے، تاکہ قیامت کے روز کی ایک ہی عمل ہماری کامیابی کی بنیاد بن جائے، کامیابی کی اساس ہے۔ آخر میں یہ دعوت ہوتا ہے کہ اس تعلیم اور مدرسے سے منسلک ہونا ہے، کیا اس کا ہے، کیا اس کی قیمت ہے؟ لیکن 19 بچی ہے اس سال فائدہ ہے، ہر بچی صدقہ جاریہ ہے، کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے، صدقہ جاریہ ہے کس کے لیے؟ اپنے اساتذہ، صدقہ جاریہ کس کے لیے؟ اپنے ملازمین کے لیے جو اس ادارے کو چلاتے ہیں، صدقہ جاریہ کس کے لیے؟ اپنے معاونین، ان کا تعاون اس ادارے میں شامل ہے، چاہے وہ 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ وہ بچے ماشاءاللہ 19 بچے جن کا تعاون شامل ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ بچیاں فارغ ہو کر انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گی، ان کا کردار، ان کی دعوت ان تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ان تمام کے لیے جنت کے راستے کا سبب انشاءاللہ۔ میں نے بات ماننے لگتی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑا کرنے کا کام ہے وہ علم کی سرپرستی ہے، تعلیم کی سرپرستی ہے، علم کی سرپرست بن جائے، علم کی کتابوں سے قرآن و حدیث، اللہ کی وحی، قرآن و حدیث کو پیغام ہے، عرش الہی سے ہے، یا اس کی ضرورت سرپرست ہے۔ آپ نے دعوت کے لیے یہ عید ہر بچی آپ کے لیے سب کے جاتے غلام کو دوبارہ جنت کے داخلے کا سبب ہے، یہ سب سے اہم کرنے کا کام ہے۔ اس کو فکر دو، فکروں کا علاج، فکروں کو حل، علم کے زیور سے ممکن ہے، اور کوئی چیز نہیں کہ فکروں کا توڑ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت کی اداروں کو قائم رکھے، اللہ کے اساتذہ کو، معلمات کو قائم رکھے، آمین اللہ رب العزت معاملین کو قائم رکھے، آمین، اللہ کے معلوم جان میں برکتیں ڈالے، آمین مال خرچ کرو گے اللہ بڑھا دے، انشاءاللہ۔ اگر اللہ تمہیں نہ دے تو اس کا مطلب ہے تم صحیح ہو، لوگ اللہ وحید ہے، اللہ سب سے بڑا اگر تم دو کہ اللہ اور بڑھا کے دو، اللہ تعالیٰ نے دو روئے زمین کو فرشتوں کو کھلایا، روئے زمین کو اور فرشتے دعا کرتے اللہ وقعت منفق الخلق وقعت ممسك الطلب، فرشتوں کی یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو بہترین صلہ اس کو اور بڑھتا، اور جو بخل سے کام کرتا ہے اس کے نقصان کو بڑھا، جو خرچ کرتا ہے اس کے فائدے، اس کے مال کو بڑھا دو، اور جو خرچ نہیں کرتا اس کے خسارے کو اور اس کے نقصان کو بڑھا دو۔ یہ فرشتے زمین کو پھیلے ہوئے وہ سب سے یہ دعا کریں، یقین اللہ کی عزت اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ آمین دعاؤں کے اداروں کو قائم رکھیں، آمین اور بہت سے دوست اور ساتھی اپنے بیماروں کے لیے دعا سے ابھی بھی ہے، انشاءاللہ پتی ہے ہوگا بیمار کا تعلق دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ۔ بات الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزت مارا آگے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہماری طرف سے میری تعریف اس نے سنا توصیف کے کامیاب ہے. یہ ادارہ بچیوں کی تعلیم کا بڑے کٹھن حالات کے باوجود اس تعلیم کا پہاڑ بنے ہوئے اسے سنبھالے اور اب تک چلا رہے ہیں. الحمدللہ آج ہماری خوشی کی انتہا نہیں. ماشاء اللہ 19 بچیاں صحیح بخاری پڑھ کر عالم تحصیل ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس پرفتن دور میں بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کرنا وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اور اچھے اور ٹھوس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جاری رسائی ہے. اس کا اندازہ بچی کی عبادت سے ہوا. آخری بار بچی کے بعد اس میں کوئی اعرامی غلطی نہیں، صرف ایک نام میں غلطی ہو گئی. آپ نے عمارہ پڑھا یا عمارہ پڑھا اور یہ میم کی تشدید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عمارہ میم کی تخفیف کے ساتھ. عمارہ اور عمارہ میں فرق یہ ہے کہ عمارہ خاتون کا نام ہے اور عمارہ مرد کا نام ہے. اور یہ عمارہ بن قعقاع ہے. آپ نے عمارہ پڑھا، یہ تھوڑا سا نام کی غلطی آپ نے کی. باقی اعرابی اعتبار سے ساری عبارت بالکل صحیح پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اللہ رب العزت ایک صحیح فہم کے ساتھ میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح اس مدرسے سے الحمدللہ 19 چراغ روشن ہو رہے ہیں، یہ چراغ آگے بھی مختلف چراغ جلاتے رہیں اور دیے روشن ہوتے رہیں تاکہ یہ دنیا جو فتنوں کی آماجگاہ ہے یہ علم کے نور سے منور ہو جائے اور جہالت رفع اور علم و عمل کی
سدائیں بلند ہو، یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو رہتی دنیا کا قائم و دائم رکھے، اور جو بھی اس کے سرپرست ہیں، معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں آپ کام کرتے ہیں، اس ادارے کو سر فہرست اس لسٹ میں شامل کریں۔ سب سے اہم، مقدم اور سب سے بڑا کام قرآن و حدیث کی تعلیم کی سرپرستی۔ آپ کے ارادے میں یہ ادارہ قائم ہے، وہ بھی اور ان کی بچیوں کی تعلیم ہے، جن کی تعلیم کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ کام علم کی سرپرستی ہوگا اور بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ وقت بہت ہی محدود ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی سڑک بہت ہی خراب ہے اور گاڑی چل نہیں پا رہی، کہ اس کا آدھے گھنٹے میں طے ہونا چاہیے تھا، اس میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں اس تاخیر پر معذرت ہے۔ لیکن اس آخری جو باب آپ نے سنا ہے صحیح بخاری کا، جس پر صحیح بخاری ختم ہو رہی ہے، یہ باب بڑا ہے۔ باب قول تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو یہ باب قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ یہ خبر سنتے ہی رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جو قیامت کا حساب ہے اس کے بہت سے مرحلے ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ترازو حاضر کرے گا اور اس کو سارے اولین و آخرین کے بیچ میں کاٹ دے گا، وہ ترازو قائم ہو جائے گا۔ شاید آپ کے ذہنوں میں اس ترازو کے تعلق سے دنیا کے ترازو کا تصور جو آپ کی دکانوں پر رکھا ہوتا ہے، یہ سنار کی دکان پہ پڑا ہوتا ہے سونا تولنے کے لیے، نہیں، یہ ترازو ایسا ہے کہ اس کے 2 پرڑے ہوں گے اور ہر پرڑے میں 7 آسمان، 7 زمینیں، آسمانوں کی ساری مخلوق اور زمینوں کی ساری مخلوق سما سکتی ایک پرڑے میں۔ ایک پرڑے میں 7 آسمان رکھیں، 7 زمینیں رکھیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق رکھیں، تو ایک پرڑے میں یہ سب سما سکتے۔ اتنا بڑا ترازو، کیا اس کی حیرت ہوگی، کیا اس کا دبدبہ، ذوق اور خوف ہوگا۔ اور اس ترازو کا سب نے سامنے اللہ رب العزت ہر بندے کو ترازو کے پاس کھڑا کر کے اس کے اعمال کو تولے گا۔ 2 گھوڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کو تولنے کے لیے، دوسرا گناہوں کو تولنے کے لیے۔ ہر بندے کو ترازو کے ذریعے کھڑا کیا جائے اور نظر ہے کہ تمہاری جو دنیا کی کمائی تھی اعمال کی صورت اس کو تولا جائے گا۔ آپ نے کھڑے ہو جائیں اور خود دیکھو تاکہ تم کو ترازو کے وزن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عدل کی حجت قائم ہو جائے۔ کوئی بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت ایک ذرہ کے برابر میں ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی، یہ سی ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے بندو، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا۔ ایک دوسرے کو ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کو ظلم نہ کرو۔ ظلم ایک انتہائی نبی نبی اسلام کی حدیث ہے، ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ دنیا کا ظلم جو ہے کہ قیامت کے اندھیرے، یہاں پر ظلم کرو گے تو کسی کو نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے پڑوسی پر، کسی شخص پر کرو،
وہ ظلم اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور وہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں تبدیل ہو جائے. وہ ظلم آپ کے لیے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے. یہ ظلم اور ظلم و ظلمات ہی ہو جائے. اللہ پاک تمہارے کو ظلم نہ کرتے، ہمیشہ انصاف اور عدل کے دامن کو تھامے رہو. اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے اعمال کو دھولے گا مکمل عدل کے ساتھ. بندے کی نیک نہیں پڑھ رہی، گناہ دوسرے پڑھ کر کے نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے اور وزن کرنے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ترازو ان کے ہاتھ میں اور وہ دھولے گا. اب ہر انسان دیکھ رہا باری باری اس کے اعمال دھولے جائے اور جو وزن کا نتیجہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ صادر ہوگا. نیکیاں بھاری پڑ گئی وہ کامیاب ہے، گناہ بھاری پڑ گئے وہ ناکام ہے. ترازو کے معاہدے سے فارغ ہوتے ہی ساتھ ہی دوسرا مرحلہ اور وہ بڑے صراط ہے. بڑے صراط کیا ہے؟ جہنم میں یہ پول ہے. یہ ترازو ہے اور یہ ساتھ جہنم ہے. جہنم کی پشت پر بڑے صراط رکھا ہوا ہے جس کو آپ نے چل کر عبور کرنا ہے اور اس کو عبور کیے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں. یہ واحد راستہ، واحد راستہ جنت کی طرف جانے کا اور کوئی راستہ نہیں. کوئی شخص کے میں ذرا گھوم کر راستہ تبدیل کر کے آ جاؤ نہیں، ہر طرف جانا کہ جہنم کے اندر سے راستہ چلو ہر طرف جانا. صرف ایک پل ہے جس سے گزر یہ میزان اور پولیس صراط دونوں قریب قریب. میزان سے فارغ ہو، وزن سے آگے پولیس صراط اور پولیس صراط سے جو گزرنا ہے یہ بھی ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. یہ پل جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ اور باریکی بار سے زیادہ اندھیرا ہو، صرف لوگوں کو ملے گا جنہوں نے عمل کی. اس سے قبل ہوئی اور داری سے عمل کی اہمیت پر بڑی بہترین گفتگو کرتے ہیں. بہت عمدہ گفتگو کچھ لوگ نے سنے. تو یہاں یہ پورے صراط کا جو مرحلہ نیچے جہنم ہے اور اس کو عبور کرنا ضروری ہے تاکہ جنت میں جا سکے. اندھیرا ہوگا تو کیسے عبور کرو؟ یہاں روشنی چاہیے اور روشنی عمل کی، روشنی عمل کی. نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں، ایک یسیر الناس یسیرون علی قدر نور ہے کہ لوگ اس پر چلیں گے اپنے نور کے بدلے. کچھ لوگ ہوں گے جن کا نور بہت زیادہ ہے، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں بھی نور، بائیں بھی نور، اوپر نیچے نور ہی نور. جتنا نور زیادہ ہو اتنی رفتار زیادہ. اسے بھی زیادہ کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرف کرتے ہیں. ابھی نظر نیچے ہے، ابھی آسمان کی نظر بہت اتنی تیزی سے گزرتے ہیں اتنا ان کو ڈوبا سکتے. کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ تیز آندھی کی طرح، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور کچھ لوگ جو ہے نا بڑی مشکل سے اس کو عبور کرے. کبھی گرے نہیں، کبھی تیز رفتار پھول ان کے پاؤں کو ضم نہیں کرے گا، کبھی ان کے پاؤں بجھے، کبھی بالکل گر کر ڈٹک جائیں گے پھول ایک ہاتھ سے تھامے اور کبھی ہاتھ بھی چھوٹ جائے گا اور گرتے گرتے پاؤں سے پھول کو تھام دے گا. لڑکا ہو اس طرح بڑا خوفناک ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے لیکن پورے صراط پر ایک مرحلہ تمہیز ہے. جو دنیا میں گناہ کیے تھے اللہ نے معاف تو کر دیے لیکن یہاں سزا ملے گی، پاؤں زخمی ہوں گے. ایک خوف کی کیفیت ہے. اللہ کے کچھ لوگ لوٹ پوٹ ہو کے پورے صراط کبھی گرے نہیں، کبھی کچھ نہیں. نبی علیہ السلام مثال دے دیتا
جیسے ایک باپ اپنے بچے کو پالتا ہے تو بچہ کس طرح ڈوڑ ڈوڑ ہوتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ کیفیت بال ہوگی، کبھی گریں گے، کبھی سمجھیں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی بیٹھیں گے، کبھی گھٹنوں کے بل چلیں گے. یہ تمیز کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف کرے. اور خدا کی کتنی مدت مدینہ کے بعد، اتنے عرصہ کے بعد وہ اسکول کو عبور کرنے میں کامیاب. یہ دو بڑے حساب کے بڑے خطرناک. ایک میزان کا ہے ترازو جہاں اعمال کو تولا جائے بڑی باریک بینی کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیکیاں بڑھ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی، اور اگر گناہ بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جائے. اتنا دقیق فرق کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے تمہارے عقل کی حجت لوگوں پر قائم ہوتی ہے. یہ امام بخاری کا باب ہے. مناظر البخاری کا قصہ امام قیامت اللہ فرما رہے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے. تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے تولا جائے گا. نیکیاں بھاری ہو گئی تو تم کامیاب ہو، گناہ بھاری ہو گئے تو تم ناکام. بڑا کشن فرق ہے، بڑا کشن فرق. امام بخاری یہ باب اس لیے ہے اپنی کتاب میں اس باب کا ختم کیا تاکہ ایک صحیح اور مکمل ترتیب قائم ہو. صحیح بخاری کا آغاز سورۃ الفجر سے ہوا. کتاب کو بدئی پڑھ اور اس سے قبل امام بخاری جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. امام بخاری میں اس میں نقطہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دین کی بنیادیں دو چیزیں. ایک ہے نیت کی اصلاح، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی قبولیت نیت پر. اور دوسرا عمل کا فہمی کے مطابق. یہ دو چیزیں صحیح بخاری کا آغاز ہے. حدیث انما الاعمال بالنیات اور بدل پڑھی کا باب یہ اشارہ دیا کہ ہر عمل، ہر عقیدہ، زندگی کا ہر تصرف اللہ کے یہاں تب قابل قبول ہوگا جب اس میں یہ دو چیزیں، ایک نیت کا اخلاص، دوسرا عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کی سنت. اب جو عملی حساب ہے، جو مرکزی حساب ہے، میزان پر، ترازو پر، وہ حساب انہیں دو چیزوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا اور اعمال کا وزن دو چیزوں سے پیدا ہوگا. ایک عمل کا اخلاص، دوسرا عمل میں اللہ کے پیارے رسول کی سنت کی اتباع. اگر عمل کا اخلاص نہیں ہے تو عمل کا وزن نہیں بڑھے گا. نبی اسلام کی حدیث ہے حب صبی لا یضر اللہ جناح بعوضہ کہ قیامت کے دن بہت سے موٹے لوگ، بھاری بھرکم لوگ اپنے اعمال سے میزان میں ڈالے جائیں گے اور ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر ملے گا. کیوں؟ اخلاص. اور اگر اخلاص ہے تو سنت کی مطابقت نہیں. امام بخاری کی ترتیب آغاز کہاں سے کیا؟ حدیث نیت سے، حدیث اخلاص سے اور بدل پڑھی سے. طلبا کو یہ ذہن دیا، طالبات کو یہ ذہن دیا کہ اب آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ ان دو بنیادوں پر ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت. کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی اور ترازو قائم ہوگا تو ہر عمل تولا جائے گا. عمل کا وزن ان دو چیزوں کے ساتھ، اخلاص اور سنت کی مطابقت. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو تمہاری فجور بھی بہت پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے، بہت پہاڑ کے. اور یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو حدیث صاحب نے سن لی. ایک بھاری بھرکم شخص کو میدان میں ڈالا جائے گا، اس کے اعمال سنیں، لیکن اس کے اعمال میں یا نیت کی حفاظت نہیں تھی یا پیغمبر علیہ السلام کی
حج کا وزن نہیں، لیکن وہ حج جو اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو، اس کا وزن ہے۔ روزے کا وزن نہیں ہے، لیکن وہ روزہ جو اخلاص کے ساتھ ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہو، اس کا وزن ہے۔ بڑا بھاری برکت ہے، بڑا اس کا وزن ہے۔ یہ ہے صحیح بخاری کے اندر یہ مرحلہ حساب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میزان کو گاڑ دے گا میدان محشر میں، اور بندوں کے سامنے ان کے اعمال کو تولے گا، باری باری ہر شخص آئے گا اور اس کے سامنے اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور اس کے گناہ رکھے جائیں گے، اور جبریل امین کی ڈیوٹی ہوگی، اور یہ میزان بھی جانتا ہوگا، اس کی صلاحیت ہوگی کہ صرف ان اعمال کا وزن ظاہر کرے گا جس میں یہ دو شرطیں موجود ہوں، اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق۔ لہٰذا اس اختتام کو جاننے کے بعد آج کے بعد ہماری ذمہ داری ہے وہ خطی کامیابی ہے، کیونکہ میزان کا معاہدہ سب سے خطرناک ہے۔ یہاں بڑے لوگ گرتے ہیں، اس سے مطلب اعمال شمار ہو، اعمال کی گنتی ہو، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی پوری دی ہے، اعمال گنے جائیں۔ اب ان اعمال کو توڑو، گنتی تو پوری ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا وزن پڑھو تاکہ معیار واضح ہو، اور وزن اعمال سے نہیں بلکہ وزن دو شرائط سے ہو، اخلاص کی حفاظت اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع۔ یاد رکھ، وہ ہمیں کامیابی چاہتے ہو تو آج کی اس دنیا کی زندگی میں یہ مت سوچو میرا فرقہ کیا ہے، میرا گروہ کیا ہے، میری برادری کیا ہے، میرے باپ دادا کیا ہے، بلکہ ایک نقطے پر غور کرو کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، اور میرا یہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ آج یہ نقطہ پر غور نظر نہیں آتا، ہم عمل کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے برادری، طریقہ کیا ہے باپ دادا، طریقہ کیا ہے اپنی پروپرٹی فکر، طریقہ کیا ہے اپنے امام، طریقہ کیا ہے اپنے پیر کا، وڈیرے کا، مرشد کا۔ یہ تو کوئی ضابط نہیں ہے۔ میزان پر جو بھی جبریل امین کی ہو، وہ نہ کسی برادری کو جانتے ہیں، نہ کسی پیر کو جانتے ہیں، نہ کسی مرشد کو جانتے ہیں، نہ کسی امام کو جانتے ہیں، نہ کسی قوم کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی شخصیت کو جانتے ہیں اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عمل اس شخصیت کے مطابق ہے۔ جبریل اس نے توڑی اور وہ بے پناہ بھاری نبی اسلام کی سنت، کوئی معمولی سنت نہیں، بے پناہ مطلب بھاری۔ یہ ایک اہم نقطہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ممکن ہے کہ وقت ہوا تو نماز کے بعد دو چار باتیں کر کے مسائل تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کر لے۔ بارک اللہ فیکم، سلام الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان کو اپنے دست مبارک سے اسناد دیں اور جناب مولانا صاحب تشریف لیں۔ اپنے اس بچی کے اس طلبہ کے کاروبار کے مالک کا نام لیا جائے، فوراً جلدی آ جائے تاکہ ہم اس کام کو جلدی سمیٹ سکیں۔ فضا بنت محمد اعظم، علیزہ بنت محمد نواز، سمیرہ بنت محمد یوسف، جلدی تشریف لے آئیں۔ علیزہ بنت محمد نواز، بیٹی عالمہ بن کے خود گاڑی رکھ لیں۔ ہم نے دعوت ہوگا محترم جناب سید نصرت اللہ شاہ راشدی صاحب کو کیا پائیں اور ان خوشیوں کو مدد سے مبارک کر کے اسناد دیں۔ سمیہ بنت عبدالسلام، سمیہ بنت عبدالسلام، عائشہ بنت محمد علی، سمیہ بنت عبدالسلام، عائشہ بنت محمد علی۔ ہم نے اپنی جماعت کے امیر فضیلت شیخ علامہ عبدالناصر الرحمن حفظہ اللہ کو گزارش کروں گا کہ جن بچیوں نے دسویں نظامی میں کورس کمپلیٹ کی ہے، فراغت کی ہے، ان کو اسناد دیں۔ سب سے پہلے
موصول کریں۔ حفصہ بنت محمد ابراہیم، میمونہ بنت محمد قاسم، محمد قاسم سمو اور حاجی محمد سمو کی بیٹی ہے میمونہ بنت محمد قاسم، حمیدہ بنت ہارون جلدی اجے محترم محمد ہارون سمو صاحب کی بیٹی ہے، نجمہ بنت غلام خالد، الشباب بنت محمد ارشد، جزاک اللہ جلدی آئیں، نیما بنت مسعود احمد، عائشہ بنت عبد الشکور، آسیہ بنت عبد الستار، عمارہ بنت عبد الواحد، بشریٰ سلیم، نائلہ بنت حبیب احمد، کرن بنت سلیمان، اس کے ماموں کا کاروالا شاہی مسجد میں گزارش کروں گا شیخ صاحب سے سند لیں۔ کرن بنت سلیمان، ان کے ماموں کا کاروالا سند لیں۔ مریم بنت سلیم، فاطمہ بنت ثناء اللہ، عروسہ بنت اشتیاق احمد، عائشہ بنت عبد الشکور، صبا بنت اکرم، علینا بنت حبیب احمد، زکیہ بنت جمیل، جزاک اللہ خیر۔ ہم ایک بار پھر تمام